الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 70 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ 70ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کافر کا تذکرہ فرمایا جس نے توبہ کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کی، تو اللہ تعالیٰ اسے انعام عطا فرمائے گا کہ اس کی تمام برائیوں کو مٹایا نہیں جائے گا، کہ اس کو بالکل ختم ہی کر دیا جائے، بلکہ یہ انعام دیا جائے گا کہ اس کی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا۔ اور وہ پھر فرق بس اتنا ہوگا کہ پہلے وہ بائیں ہاتھ کے نام اعمال میں لکھے تھے، اب دائیں ہاتھ میں لکھ دیے جائیں گے، یعنی سیدھی جانب آ جائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ومن تابا، اور جو شخص توبہ کرے، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فإنہ، تو بے شک وہ، یتوب، رجوع لایا یا اس نے رجوع کیا، الی اللہ متابا، ایسا رجوع کرنا، یعنی اس نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا رجوع کرنا کہ جیسا کرنا چاہیے تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے توبہ کی، تو توبہ کرنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کہ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، کیونکہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو گویا وہ اس کی بارگاہ سے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ نافرمانی کی اس نے مثلا، اب توبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ اس مقام پہ رجوع کر رہا ہے، اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے گویا کہ دوبارہ ایک معاہدہ کر رہا ہے کہ میں تیری فرما برداری کروں گا، گناہوں سے بچوں گا، اور شیطان اور نفس کی بات نہیں مانوں گا۔ تو یہ اگر صرف توبہ کی جائے تو رجوع تو یہ بھی ہے، لیکن کامل رجوع یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان کے اعمال میں تبدیلی واقع ہو۔ ایسا نہ ہو کہ زبانی توبہ کی، یا جیسے ہم کان پکڑتے ہیں ہمارے بھائی لوگ، خصوصاً جب آپ لانگ ڈرائیو پہ کبھی جائیں تو ڈرائیور کو دیکھیے گا، جب وہ گاڑی چلانا شروع کرتا ہے تو وہ بیٹھ کے یوں کان میں 2-4 ہاتھ لگائے گا، اس کے بعد گانے چلا دیں گے۔ تو یہ پتہ نہیں کیسی ان کو کس نے ترغیب دی ہے کہ صرف کان پکڑ لو تو تمہاری توبہ ہو جائے گی، سارے گناہ بخشے جائیں گے، اب یہ جو نیا کر رہے ہو نیا ہوگا۔ تو یہ ایک احمقانہ خیال ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آدمی توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یوں کرنا کہ اس طرح زبانی توبہ کرنے کے بعد یا دل میں پختہ ارادہ کرنے کے بعد کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر آدمی گناہوں میں ملوث ہو جائے، یہ قطعاً غلط طریقہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے توبہ کی اور پھر نیک عمل کیے، تو اس نے ایسا رجوع اللہ کی طرف رجوع کیا جیسے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ کہ یہ ہے رجوع اصل میں، تو کہ انسان نہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو، بلکہ جو اس مائل ہونے کا حق ہے وہ حق بھی ادا کر دے۔ مزید ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ صفت بیان کر رہا ہے، ان کے اوصاف بیان کر رہا ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، لہذا فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ تو جھوٹی گواہی نہ دینا یہ بھی بہت ہی بہترین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ خاص بندوں کا خاصہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ بیہودہ کسی بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں، تعظیم کے ساتھ، عزت کے ساتھ نکل جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں۔ تو یہاں 2 باتیں بیان فرمائیں، ایک جھوٹی گواہی سے بچنا، دوسرا اگر کہیں کسی مقام پر کوئی بیہودہ کام ہو رہا ہو تو وہاں نہ ٹھہرنا۔ دونوں پہ ہم تھوڑا تھوڑا کلام کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے جیسے عدالت میں جھوٹے گواہی دینا، یہ تو بیچارے بہت ہی بڑی بدبختی کے اندر انسان گرفتار ہیں کہ عدالت کے باہر ہی آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے کہ اگر آپ ان سے جھوٹی گواہی دلوانا چاہیں تو 150 روپے دے دیں، ان کو 1000 روپے دے دیں، تو وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر عدالت کے اندر جھوٹی گواہی دے دیں گے۔ ان کا تو انجام کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ چند ٹکوں کے لیے آج جو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنے کو معمولی سمجھ رہا ہے، کل اگر اللہ ناراض ہوا تو کتنے 1000 برس جلے گا، کتنے 1000 برس اس کو سخت عذاب ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر بہت زیادہ ناراض ہوا، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ جب اتنا انسان سخت دل ہو جائے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولنا بھی اس کے لیے معمولی ہو جائے، تو اس کا ایمان سلب ہو جائے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ بے ایمان مرے، کافر ہو کر مرے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے۔ تو آج چند ٹکے کمانے کے لیے
اپنے بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے انسان اتنا بڑا گناہ کبیرہ تو کر رہا ہے، لیکن کل اس کا انجام کیا ہوگا یہ تو پھر اس کو پتہ چلے گا۔ اور ایسے حضرات جو خالصتاً حرام کما کے اپنے بیوی بچوں کے لیے آسائشوں کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں گھر والوں کی طرف سے راحت نہیں ملتی ہے۔ ضمیر کی ملامت تو ساری زندگی ہے ہی ہے، پھر اولاد نافرمان بدتمیز، کیونکہ جس کے خون میں حرام شامل ہو جائے وہ اولاد فرما بردار نکلے بہت ہی کم ہوتا ہے، ورنہ پھر یہ اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ڈرنا چاہیے۔ تو ایک تو ہے پیشہ ور جھوٹی گواہی دینے والے، اور بعض اوقات ہمارے عام لوگ بھی جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں کسی دوست کو بچانے کے لیے۔ گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا، والد صاحب سخت ہیں تو بھائی بہن کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹی نہیں، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ سب حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بہت کم ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں انسان غلط بیانی سے کام لے سکتا ہے، وہ بھی وہاں پر جہاں پہ ضرورت شرعیہ متحقق ہو۔ تو اس لیے کبھی ایسا معاملہ ہو کہ جھوٹی گواہی کی ضرورت پیش آئے کہ آپ یہ سمجھے کہ یہاں بہتر ہے جھوٹ بولنا، کہ مثلا بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا، قتل و غارت ہو جائے گی، تو اس صورت میں بھی پہلے آپ کسی مستند عالم دین سے معلوم کر لیں کہ بھئی اس مقام پہ میرے لیے غلط بیانی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں تو پھر بہت ہی احتیاط کے ساتھ بقدر ضرورت غلط گواہی دے سکتے ہیں، جھوٹی گواہی دے سکتے ہیں، لیکن ورنہ اصل حکم یہی ہے کہ جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے۔ تو عباد الرحمن جو ہیں اللہ کے خاص بندے، وہ جھوٹی گواہی سے حتی الامکان بچتے ہیں، اور جب وہ کسی بیہودہ مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں جہاں پہ کچھ غلط کام ہو رہے ہوں تو وہاں ٹھہرتے نہیں بلکہ عزت کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یا اپنی عزت بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر دیکھیں کسی مقام پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، گالی گلوچ ہو رہی ہو، تو اس مقام پر ایک مروت والا شخص کبھی نہیں ٹھہرے گا۔ لیکن ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کہ جب کوئی لڑائی جھگڑا گالی گلوچ ہو رہی ہو تو ہم تماشا بھی بن جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے نہیں چھڑاتے، جب وہ لڑ پڑتے ہیں پھر چھڑاتے ہیں، اس وقت تک بڑے سکون کے ساتھ دیکھتے رہیں گے کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں۔ تو یہ تماشا دیکھنا، ایسا تماشا جس میں کوئی گناہ ہو رہا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی قوم کا مجمع بڑھائے وہ انہی میں سے ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ معاذ اللہ کوئی حرام کام ہو رہا ہو کسی مقام پر اور کوئی شخص وہاں پہ کھڑا ہو جائے اور وہ بھی اس کو دیکھنے لگ جائے، تو جو وہاں پر لعنت نازل ہو رہی ہوتی ہے، یہ کھڑا ہونے والا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس پر بھی ان لعنتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا کہیں کوئی برا کام ہو رہا ہو، کوئی ڈانس، یہ وہ ناچ گانا، غلط قسم کی چیزیں ہو رہی ہوں، کوئی ایسی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں، غرض ہے کہ کوئی بھی ایسی یا کوئی ایسی محفل ہے، کوئی ایسی گیدرنگ ہے جہاں پر غلط کام ہو رہا ہو، گناہ کا کام کوئی بھی ہو رہا ہو، تو بہرحال وہ نیک آدمی کو وہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی شادی بیاہ ہوتے ہیں، ان میں دعوت دی جاتی ہے، جاتے ہیں تو عموماً شادی ہالز وغیرہ میں بھی یا گھروں میں ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے، گانے بلند آواز سے چل رہے ہوتے ہیں، تو اب وہاں پر کیا کیا جائے؟ اچھا، بعض جگہ عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، سیپریٹ حصے نہیں ہوتے ہیں کہ مرد اس طرف عورت اس طرف ہوں، سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں مطلب نگاہوں بد نگاہی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسی مجالس کا حکم کیا ہوگا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عالم دین ہے، بڑے مفتی ہیں، شیخ ہیں، پیر حضرات ہیں، ان کے لیے تو اس قسم کی دعوت کے قبول کرنے کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھیں کہ کیا اگر میں کنڈیشن لگا دوں کہ میں آؤں گا لیکن یہ غلط کام نہیں ہونے چاہیے اور اس مجلس سے یہ غلط کام ختم کر دیے جائیں گے، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں اور یہ کنڈیشن لگا دیں۔
کہ میں آتا ہوں لیکن وہ گانے نہیں ہوں گے، عورتوں مردوں کا اختلاط نہیں ہوگا، فلاں حرام کام نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تو پھر جانا چاہیے تاکہ ان کی آمد کی بنا پر یہ گناہوں کا سلسلہ رکے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ وہ لوگ نہیں مانیں گے اور دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیے اسی گناہ کے موقع پر۔ تو اب یہ جو معظم دینی جو ہوتے ہیں، جو دینی علامت ہیں، یہ چاہے جس مقام پہ بیٹھیں گے اس مقام پہ گانے وغیرہ چل رہے ہوں یا نہ چل رہے ہوں، یا یہ دور کہیں جا کر بیٹھ جائیں جہاں پہ گانے وغیرہ کی آواز نہیں آ رہی، دونوں صورتوں میں اس قسم کی دعوت کا قبول کرنا ان کے لیے شدت کے ساتھ ممنوع ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ اس قسم کی دعوت قبول کر کے اس مقام پہ چلے جائیں گے تو لوگ ان کو دلیل بنا کر ایسے مقام پر جانے میں دلیر ہوں گے۔ تو یہ تو ہے معظم دینی کا مسئلہ۔ اب آ جائیں عام آدمی کے بارے میں۔ عام آدمی کو اگر دعوت دی جائے تو لازم بات ہے اس کی بات مان کے تو کون بند کرے گا، نہیں مانیں گے۔ اب وہ یہ غور کرے کہ دیکھے گا کہ اگر میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے اسی گناہ کے مقام پہ بیٹھنا پڑے گا، گانے باجے بھی ہوں گے، بدنگاہی بھی ہو سکتی ہے، اسی مقام پہ بیٹھنا پڑے گا، کوئی دوسرے مقام پہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں، تو اس کے لیے بھی دعوت قبول کرنا منع ہے، منع کر دینا چاہیے۔ کر سکتے ہیں مروتاً آپ جانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، بہرحال میں ایک شرعی حکم آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اور اگر اس کو یقین ہے کہ وہاں پہ گانے باجے تو ہوں گے یا کوئی بھی غلط کام ہوگا لیکن میں دور ہٹ کے بیٹھ سکتا ہوں ایسی مقام پر کہ جہاں مجھے ان شرکاء کا حصہ نہیں سمجھا جائے گا، کہ شادی ہال سے باہر بیٹھ جاؤں گا، جانا اس لیے ضروری سمجھا کہ برا مان جائیں گے، مروت کا تقاضا ہوتا ہے، جیسے مثلا بیٹی کے سسرال والوں کی کوئی تقریب ہے، انہوں نے بلایا ہے، اب نہ جائیں تو پھر بیٹی کو بعد میں طعنہ زنی ہوگی، مجبوری ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو پھر ایسے مقام پہ آدمی جا کر جیسے تیسے وہاں سے نکل کر کسی دوسری جگہ بیٹھ جائے اور ان کا حصہ نہ بنے، تو عام آدمی کے لیے اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ ذرا توجہ رکھیے گا۔ تو ایسی کوئی بھی محفل جس میں برے کام ہو رہے ہوں تو وہاں پر حتی الامکان بچنا ہی چاہیے۔ شادی بیاہ کا مسئلہ یا تقریبات کا مسئلہ تو یہی ہے، اور باقی ویسے جو آپ روڈ پہ جا رہے ہیں کہیں پہ تماشے وغیرہ ہو رہے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے۔ اب یہ جو اسٹیج ڈرامے وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ باقاعدہ پیسے دے کر ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اسٹیج ڈراموں میں آج کل جو ہو رہا ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ کوئی ہمارے پروگرام ایسے فرد دیکھ رہے ہوں تو برا بھی نہ مانیں، ہمارا مقصود اسٹیج ڈراموں کی مخالفت کرنا نہیں ہے بلکہ غلط اور ناجائز کام کی ہے۔ ایک تو اس میں ایسے جوکس بنائے جاتے ہیں کہ جو مطلب بعض کفریہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مذاق، فرشتوں کا مذاق، آخرت کا، جنت کا، جہنم کا مذاق، عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے، سب کفر ہے۔ اور اسی طرح جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور صحیح سمجھ کر سنیں اور ان کو صحیح سمجھیں تو کفر تک بھی حکم پہنچ سکتا ہے۔ تو جب قریب سے گزرنے کی اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائی کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ ٹھہرتے نہیں، قریب سے گزر جاتے ہیں، ایسے بیہودہ مقام پہ نہیں ٹھہرتے ہیں۔ تو جو باقاعدہ پیسے دے کر آ کر بیٹھ رہا ہو، آپ اس کے بارے میں سوچ لیں کہ کیا وہ اللہ کا مقرب بندہ ہو سکتا ہے، کتنا وہ قابل مذمت ہے، اس لیے حتی الامکان بچنے کی کوشش ہی کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا، انہی کی تعریف چل رہی ہے اللہ کے خاص بندوں کی کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو سننے کے بعد بہرے بن جائیں، اندھے بن جائیں، نہیں، بلکہ وہ جب سنتے ہیں تو ان کو حق نظر آنے لگ جاتا ہے، وہ سنتے ہیں، وہ اس کو غور سے سنتے ہیں، ایسے نہیں کہ سنی بے سنی کر دیں، انسنی کر دیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو غور سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد غور و تفکر کرتے ہیں، غور و تفکر کرنے کے بعد ان چیزوں کی حقیقت تک پہنچتے ہیں، ان پہ حقائق روشن ہو جاتے ہیں، اس سے پھر نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کے خاص بندے۔ ایک ہماری صورتحال ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، اگر وقتی طور پر قلبی کیفیات تبدیل ہوتی بھی ہیں تو یہ اثر زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے یا جو پروگرام چل رہا ہوتا ہے اس پروگرام کے دوران رہتا ہے، اس کے بعد ختم، پھر ہمارا وہی روٹین ہو جاتا ہے، وہی گناہ، وہی مطلب بے پرواہی، وہی ضمیر کی ملامت، وہی ناجائز کام، وہی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں پوشیدہ جو نصیحتیں ہیں ان کو فراموش کرنا، یہ عادت پھر بھی ہم پر غالب رہتی ہے اور ہم نقصان کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کے مقرب بندوں کی فہرست میں آنے کے لیے ضروری ہے
کہ ہم غور و تفکر کریں، جب ہمارے سامنے قرآن پڑھا جائے، اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو غور و تفکر کریں، غور سے ان کو سنیں اور اپنے قلب میں، اپنے عمل میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مزید اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والذین، اور وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں ہماری زوجوں، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی ہمیں بیویوں کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ مراد یہ ہے اس دعا میں، یہ حکمت پوشیدہ ہے، وہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اہل خانہ عطا فرما، ایسے زوجہ عطا فرما، ایسے بچے عطا فرما جو تیرے فرما بردار ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، دینی کام میں ہم سے تعاون کرنے والے ہوں، صبر و تحمل کرنے والے ہوں، کیونکہ ایسے ہی افراد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ معاملہ دوسرا ہو، اولاد نافرمان ہے، گناہوں کے اندر لگی ہے، زوجہ ایسی مطلب الٹے سیدھے کام کرنے والی ہے، تو پھر تو یہ ایک ناسور ہے، ایک زخم ہے جو اندر ہی اندر انسان کو کھاتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ضروری ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ دنیاوی اگر کوئی نعمت بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اس میں اخروی فائدہ ہی پیش نظر ہوتا ہے، لہٰذا پیسے کے لیے دعا کرنا، عزت کے لیے دعا کرنا، بیوی بچوں کے لیے دعا کرنا یہ کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن کوشش حتی الامکانی ہونی چاہیے کہ ان میں بھی ہم اپنی آخرت کو پیش نظر رکھیں، مقدم رکھیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بنا دے ہمیں پرہیزگاروں کا امام، اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے مقرب بندے امام بننے کی خود خواہش کر رہے ہیں۔ امام سے مراد امام مسجد نہیں بلکہ رہنما بنا دے ہمیں، اور کس کا؟ متقین کا، اچھوں کا ہمیں پیشوا بنا دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اہل ہو کسی منصب کا، رہنمائی کا، یا کوئی بھی منصب ایسا ہو، کوئی بھی ایسا عہدہ ہو جس کا وہ مستحق ہے، تو اس کے حصول کے لیے دعا کرنا شرعاً ممنوع نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ نے مقام مدح میں ذکر فرمایا ہے۔ لہذا اگر کوئی رہنمائی کی صلاحیت رکھتا ہو، اچھا عالم دین ہے، مفتی ہے، ظاہری باطنی گناہوں کی اچھی اس کو معرفت ہے اور دوسروں کے ذہن کو وہ گناہوں سے ہٹا سکتا ہو، تو اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں کا امام بنا دے، رہنما بنا دے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کوئی حکومت کا لالچ یا طمع نہیں کہلائے گا۔ اسی پر بھی ہم کلام کریں گے، مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔